بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ، پہلی بار امریکی ٹھکانوں پر حملوں میں امریکی فوجی ہلاک، امریکہ کو بڑا نقصان۔ سی این این نے پینٹاگون کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اردن اور شام کی سرحد پر امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور تقریباً 24 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سی این این نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے امریکی ٹھکانوں پر حملوں میں امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شمال مشرقی اردن میں ایک اڈے پر ڈرون حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اردن میں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کی سرحد کے قریب اردن کے شمال مشرق میں ہمارے فوجیوں پر ڈرون حملوں میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز اردن میں موجود امریکی بیس پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ڈرون کے ذریعے شامی سرحد کے نزدیک اردن میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ عراق اور شام میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپوں نے کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے حملے کی مذمت کی اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری ایران کے حمایت یافتہ عسکری گروپوں پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم ابھی اس حملے سے متعلق حقائق جمع کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حملہ شام اور عراق میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ بنیاد پرست عسکریت پسند گروپوں نے کیا ہے۔ ادھر حماس کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی ہلاکت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کی حمایت نے اسے مسلم دنیا سے ٹکراؤ کی راہ پر ڈال دیا ہے اور اگر غزہ کی جنگ جاری رہی تو یہ خطے میں کشیدگی کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی فوجی مشرق وسطی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس واقعے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی اور ایران کو ملا کر ایک وسیع تنازع کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا نئے اسٹریٹجک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا نے ایک ہفتے میں دوسری بار اپنے نئے اسٹریٹجک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تیار کردہ میزائل کا تجربہ آبدوز سے کیا گیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے تجربے کا معائنہ کیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ میزائل نے 2 گھنٹے تک ملک کے مشرقی ساحل سے سمندر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل تجربہ فوج کو جدید بنانے کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مقصد ملک کو ایک طاقتور بحری قوت بنانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایئر لائنز کا جنوبی افریقہ کے لیے پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ۔ اسرائیلی فضائی کمپنی ای ایل نے کہا ہے کہ اندرون ملک اور دیگر مقامات کے لیے اسرائیلی مسافروں میں نمایاں کمی کے باعث جنوبی افریقہ کے لیے براہ راست پروازیں بند کر دی گئی ہیں۔ اے ایف پی نیوز ایجنسی کے مطابق پرچم بردار ایئر لائنز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مارچ 2024 کے آخر میں جوہانسبرگ سے تل اویو روٹ پر تمام پروازیں معطل کر دی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں غیر قانونی یہودی بستیاں بنانے کا منصوبہ۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے گرائے گئے گھروں پر نئی غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کابینہ کے وزیروں کے اجلاس میں غزہ میں فلسطینیوں کے مسمار کیے گئے گھروں پر یہودی بستیاں بنانے کے منصوبے پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی وزراء نے یہودی بستیوں کی تعمیر جلد شروع کرنے پر اتفاق کر لیا۔
دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیان میں کہا ہے کہ یرغمالیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ابھی کافی کام کرنا باقی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 26,422 فلسطینی شہید اور 65,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک ایران تعلقات میں بہتری۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ ایران کے شہر ساروان میں پاکستانی مزدوروں کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے مابین ایک مرتبہ پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ پاکستانی قیادت سے ملاقات کے لیے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے انہیں رخصت کیا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت کی نیک خواہشات ہمارے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب 27 جنوری کو ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے شہر ساروان میں نامعلوم مسلح افراد نے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 پاکستانی مزدوروں کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان نے ساروان میں پاکستانیوں کے قتل کو دہشت گردی اور قابل نفرت واقعہ قرار دیتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، اور ایران نے مزدوروں کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں پاک فوج نے ایرانی حملے کا جواب دہشت گردوں کے ایران میں ایک ٹھکانے پر حملہ کر کے دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت متعدد ممالک نے غزہ کے لیے امداد معطل کر دی۔ اسرائیلی الزامات کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا کے لیے فنڈ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو ان الزامات پر گہری تشویش ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے گئے دہشت گردانہ حملوں میں اونروا کے 12 ملازمین ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے بات کر کے تحقیقات کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی وزارت خارجہ نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کی فنڈنگ روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی طاقتوں سے کشیدگی۔ ایران نے 3 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیے۔ مغربی طاقتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران کی بڑی کامیابی۔ ایران نے وزارت دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹکس کی تیار کردہ اپنے کیریئر راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے پہلی بار کامیابی کے ساتھ 3 سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے جس سے مغرب کو خدشہ ہے کہ تہران کے بیلسٹک پروگرام کو فروغ ملے گا۔ اتوار کو سیٹلائٹ کو کم از کم 450 کلومیٹر کے مدار میں بھیجا گیا۔ 32 کلو گرام وزنی ایک سیٹلائٹ اور 10 کلو گرام سے کم کے 2 نینو سیٹلائٹس کو اسمورگ سیٹلائٹ کیریئر راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔